بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ امید ہے اسلامک سالو کوسچن کو پیارے دیکھنے والے خیریت سے ہوں گے۔ یہ ویڈیو اسلامک سوالات پر مبنی ہے۔ امید ہے آپ کو پسند آئے گی۔ تو شروع کرتے ہیں۔ کس نبی کے بیٹوں کے نام پر بتوں کے نام تھے؟ حضرت ادریس علیہ السلام کے بیٹوں کے نام پر بتوں کے نام تھے ود، سوا، یغوث، بؤوق اور نصر۔ کون سی سبزی کا استعمال بانجھ پن کے مرض کے لیے مفید ہے؟ بھنڈی، بند گوبھی۔ سوال ہے، کیا مینڈکوں کو مارنا جائز ہے؟ جواب ہے، مینڈکوں کو قتل نہ کرو، ان کا ٹر ٹر کرنا تسبیح ہے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے کون سا سرما لگانے کی تاکید کی ہے؟ سیدنا معبد بن حوزہ انصاری رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے سوتے وقت خوشبودار سرما لگانے کا حکم دیا ہے اور فرمایا ہے روزہ دار کو اس سے بچنا چاہیے۔ ابو عبیدہ نے فرمایا خوشبودار سرما سے مراد کستوری ملا سرما ہے۔ وہ کون سی مخلوق ہے جو جنت کے ارد گرد مکانوں میں رہے گی؟ جنات۔ وہ کون سے نبی ہیں جنہیں اللہ تعالیٰ نے 100 سال بعد دوبارہ زندہ فرمایا؟ حضرت عزیر علیہ السلام۔ اگر آپ نے ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو کر لیں اور بیل کے نشان پر کلک کر کے آل نوٹیفیکیشن آن کر لیں تاکہ آنے والی نیو ویڈیو آپ تک جلد پہنچ سکے۔ جزاک اللہ خیر۔ سوال ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کس صحابی کو عرب کا دماغ کا لقب دیا تھا؟ جواب ہے حضرت عمرو بن العاص رضی اللہ تعالی عنہ۔ سوال ہے، اسلامی ریاست کا آئین کیا ہے؟ جواب ہے قرآن مجید۔ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے پانی پینے کے پیالے کتنے تھے اور کس کس چیز کے تھے؟ جواب ہے 2 پیالے تھے، ایک گچ کا اور دوسرا لکڑی کا۔ سوال ہے، پہلے 4 خلفائے اسلام کو کس لقب سے یاد کیا جاتا ہے؟ جواب ہے خلفائے راشدین۔ سوال ہے، حجرہ اسود نصب کرنے کے موقع پر کس بات پر جھگڑا ہوا؟ جواب ہے ہر قبیلہ یہ سعادت خود حاصل کرنا چاہتا تھا۔ اس کشمکش میں 4 دن تک کوئی فیصلہ نہ ہو سکا، حتیٰ کہ تلواریں نکل آئیں۔ 5ویں دن ایک بزرگ نے مشورہ دیا کہ کل صبح جو شخص سب سے پہلے حرم میں آئے اس کو سردار مان کر اس کے فیصلے پر عمل کیا جائے۔ سوال ہے، حضرت آدم علیہ السلام نے زمین پر آنے کے بعد کتنے سال حیات سے آسمان کو نہ دیکھا تھا؟ جواب ہے حضرت آدم علیہ السلام نے 300 سال تک حیات سے آسمان کو نہ دیکھا۔ سوال ہے، حضرت داتا گنج بخش جس وقت برِ صغیر پاک و ہند میں آئے تو آپ کے ہمراہ کتنے آدمی تھے؟ جواب ہے 2۔
حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ کی بہن اور بہنوئی کا نام بتائیں جن کے ساتھ گفتگو کر کے آپ رضی اللہ تعالی عنہ مسلمان ہوئے۔ آپ رضی اللہ تعالی عنہ کی بہن کا نام حضرت فاطمہ اور بہنوئی کا نام حضرت سعید بن زید رضی اللہ تعالی عنہ ہے۔ سوال ہے حضرت یونس علیہ السلام کی عمر بوقت نبوت کیا تھی؟ جواب ہے حضرت یونس علیہ السلام کی عمر 48 برس تھی۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی معروف تلوار ذوالفقار کس جنگ میں حاصل ہوئی تھی؟ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی معروف تلوار ذوالفقار جنگ بدر میں حاصل ہوئی تھی۔ سوال ہے سب سے آخر میں کس کو موت آئے گی؟ جواب ہے روح نکالنے والے فرشتے حضرت اسرائیل علیہ السلام کو۔ سوال ہے سورج غروب ہونے سے روکنے والا معجزہ کب پیش آیا؟ جواب ہے حضرت یوشع کے ذریعے بلقان کے حکمران باراک یا بلاک سے جنگ کے دوران اللہ پاک کا معجزہ رونما ہوا، سورج کو غروب ہونے سے روک دیا تھا۔ سوال ہے غزوہ بدر میں شیطان کو بھاگتے ہوئے کس نے پکڑا تھا؟ جواب ہے غزوہ بدر میں شیطان کو بھاگتے ہوئے دیکھ کر حارث بن حشام رضی اللہ تعالی عنہ نے اسے پکڑا تھا۔ سوال ہے قرآن میں یا ایھا النبی کتنی مرتبہ آیا ہے؟ جواب ہے 11 مرتبہ۔ سوال ہے کس کے ایمان لانے پر صحابہ کرام نے پرشگاف نعرہ تکبیر بلند کیا؟ جواب ہے حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ کے ایمان لانے پر۔ سوال ہے کس وقت کی نماز کی سنتوں کے بارے میں آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس وقت کی نماز کی سنت ترک نہ کرنا چاہے تم کو گھوڑے کچل ڈالیں۔ جواب ہے نماز فجر کی سنت کے بارے میں۔ سوال ہے کوہ طور پر حضرت موسیٰ علیہ السلام کی قوم کے 70 سرداروں کے احمقانہ سوال پر اللہ تعالیٰ نے ان کو کیا سزا دی؟ جواب ہے ایک ہیبت ناک چمک اور کڑک نے انہیں آ لیا اور وہ کوئلہ ہو گئے۔ سوال ہے میں نماز پڑھ رہا تھا کہ کسی نے میرے دروازے پر دستک دی اور میں نے نماز توڑ کر دروازہ کھولا، اب میرا کیا کفارہ ہوگا؟ جواب ہے بلا کسی شدید ضرورت کے نماز کو توڑنا جائز نہیں ہے۔ اگر آپ نے کسی دستک دینے کی وجہ سے دروازہ کھولنے کے لیے نماز توڑ دی تو اگر کوئی شدید ضرورت نہیں تھی تو ایسا کرنے کی وجہ سے آپ گناہ کے مرتکب ہوئے ہیں اور آپ پر اس گناہ سے توبہ و استغفار کرنا لازم ہے، البتہ الگ سے کوئی کفارہ لازم نہیں ہے۔ نماز تراویح کی کل کتنی رکعتیں ہوتی ہیں؟ 20 رکعتیں۔ سوال ہے وہ کون سے صحابی تھے جو مکہ کے بڑے خوش پوشاک اور شوقین نوجوان تھے، اسلام لاتے ہی ماں باپ دشمن ہو گئے، مدینہ میں تبلیغ اس شان سے کرتے کہ کندھے پر کمبل کا ایک چھوٹا سا ٹکڑا ہوتا تھا جسے سامنے کی طرف ببول کے کانٹے لگا کر اٹکا لیا کرتے تھے۔ جواب ہے حضرت مصعب بن عمیر رضی اللہ تعالی عنہ۔
آب سلطانی کس سائنسدان نے تیار کی؟ جواب ہے جابر بن حیان۔ سوال ہے اس کائنات کا پہلا گناہ کیا تھا؟ جواب ہے اس کائنات کا پہلا گناہ نہ کفر تھا نہ شرک تھا، پہلا گناہ یہ تھا کہ میں اس سے بہتر ہوں۔ سوال ہے ام الکتاب کس سورت کو کہا جاتا ہے؟ جواب ہے سورہ فاتحہ کو۔ پہلے نبی کا نام بتائیں جو نبی ہونے کے ساتھ ساتھ بادشاہ بھی تھے۔ حضرت داؤد علیہ السلام۔ جنت کی زمین کس چیز کی بنی ہوئی ہے؟ زعفران کی۔ سوال ہے حضرت ادریس علیہ السلام کس فن کے ماہر تھے؟ جواب ہے فن خطاطی کے۔ سوال ہے حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہ کے بعد مکہ میں عورتوں میں کس نے اسلام قبول کیا؟ جواب ہے فاطمہ بنت خطاب، حضرت عمر کی بہن نے اسلام قبول کیا۔ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کی پیدائش کے بعد کس نے آپ رضی اللہ تعالی عنہ کو اٹھایا تھا؟ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے۔ سوال ہے حضرت یونس علیہ السلام کو دریائے فرات میں کشتی سے کس نے پھینک دیا تھا؟ جواب ہے ان کی قوم نے۔ سوال ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو جو پہلی غیبی آواز سنائی دی تھی وہ کیا تھی؟ جواب ہے محمد صلی اللہ علیہ وسلم اپنے سطر کو ڈھانپ۔ سوال ہے رسولوں کی تعداد آپ کے خیال میں کتنی ہے؟ جواب ہے 313۔ سورہ ملک کس چیز سے بچائے گی؟ عذاب قبر سے۔ سوال ہے غزوہ احد میں کتنے مسلمان شہید ہوئے تھے؟ جواب ہے 70 مسلمان شہید ہوئے تھے۔ سوال ہے قرآن مجید میں جنت کے خزان کا کیا نام ہے؟ جواب ہے رضوان۔ سوال ہے کہ صحابی کی ماں اور بیوی کا نام ایک ہی تھا؟ جواب ہے حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کا۔ کس نبی نے عبرانی موسیقی ایجاد کی؟ حضرت داؤد علیہ السلام عبرانی موسیقی کے موجد تھے۔ آپ علیہ السلام بانسری اور بربط بجاتے تھے۔ کون سی سورت فکر و فاقہ سے بچاتی ہے؟ سورہ واقعہ۔ سوال ہے مسلمان حبشہ میں کتنا عرصہ مقیم رہے؟
जवाब है 3 माह। सवाल है नज़ूल के एतबार से सूरह फातिहा कौन सी सूरत है? जवाब है 5वीं। सवाल है वो कौन सा नेकोकार शख्स है जो गुनाहगार से भी बदनसीब है? जवाब है वो इंसान जो मेहनत करके नेकियां कमाए और साथ ही साथ रियाकारी भी करे तो ऐसा शख्स गुनाहगार से भी बदनसीब है। अल फुरकान कुरान मजीद में कितनी बार आया है? 6 मरतबा। सवाल है उस अव्वलीन सहाबी का नाम बताएं जिनको आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का हबीब कहा जाता है। जवाब है हजरत जुबैर बिन हारसा रजी अल्लाह ताला अन्हो को। सवाल है अल्लाह ताला की जात के अलावा किसी और की मन्नत मानना कैसा अमल है? जवाब है हराम है। सवाल है बैत रिजवान किस सहाबी की वजह से हुई? जवाब है हजरत उस्मान रजी अल्लाह ताला अन्हो की वजह से। जन्नत किस सहाबी के दीदार के मुंतजर हैं? हजरत अनस रजी अल्लाह ताला अन्हो कहते हैं रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया जन्नत 3 आदमियों का शौक रखती है, हजरत अली, हजरत अम्मार और हजरत सलमान फारसी रजी अल्लाह ताला अन्हुम। इसे हाकिम ने रिवायत किया है। सवाल है हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने कुल कितने निकाह किए थे? जवाब है हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने कुल 6 निकाह किए थे। सवाल है हजरत जाफर तैयार रजी अल्लाह ताला अन्हु की तिलावत सूरह मरियम के जवाब में किसने कहा था खुदा की कसम ये कलाम और इंजील दोनों एक ही चिराग के परतो नूर है? जवाब है शाह निजाशी ने। हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम कहां पैदा हुए? आप अलैहिस्सलाम यरूशलेम में पैदा हुए। सवाल है हजरत यूनुस अलैहिस्सलाम हजरत याकूब अलैहिस्सलाम के किस बेटे के सिलसिले से थे? जवाब है बिन यामीन के सिलसिले से। सवाल है हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सैयदुल शहदा का खिताब किसको दिया था? जवाब है हजरत अमीर हमजा रजी अल्लाह ताला अन्हो को। दुनिया का सबसे लंबा दरिया किस इस्लामी मुल्क में बहता है? मिस्र में। सूरत अल हजरात में किन आदाब की तालीम दी गई है? जवाब है आदाब माशरत। सवाल है तूफान नूह अलैहिस्सलाम का आगाज कहां से हुआ और कितने अरसा तक रहा? जवाब है मस्जिद कूफा के सहन से शुरू हुआ और 150 दिन रहा।
سوال ہے فرشتے کون سی مسجد میں نماز ادا کرتے ہیں؟ جواب ہے فرشتوں کی مسجد بیت المعمور ہے جو 7ویں آسمان پر واقع ہے۔ قیامت کو جو دیکھنا چاہے وہ ان صورتوں کو پڑھ لے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی مراد کن صورتوں سے تھی؟ سورہ تکویر، سورہ انفطار، سورہ انشقاق۔ سوال ہے وہ کون سا گناہ کرنے سے لڑکیاں جلد بوڑھی ہو جاتی ہیں؟ جواب ہے ماں کے ساتھ بدسلوکی کرنے کی وجہ سے۔ سوال ہے احد سے کیا مراد ہے؟ جواب ہے پہاڑ۔ سوال ہے اللہ پاک کے نبی حضرت نوح علیہ السلام نے جو کشتی بنائی اس کشتی کی کل کتنی منزلیں تھی؟ جواب ہے کشتی نوح کی 3 منزلیں تھی۔ سوال ہے اہل طائف کس بت کی پوجا کرتے تھے؟ جواب ہے لات کی۔ سوال ہے تابوت سکینہ کس لکڑی کا بنا ہوا تھا؟ جواب ہے شمشاد کی لکڑی کا بنا ایک صندوق تھا۔ سوال ہے حضرت آدم علیہ السلام نے اپنی تخلیق کے بعد روح ملتے ہی سب سے پہلے اپنی زبان سے کون سا لفظ نکالا؟ جواب ہے الحمدللہ۔ سوال ہے حضرت اماں حوا کی پیدائش کا دن کون سا تھا؟ جواب ہے یوم عاشوراء 10 محرم الحرام۔ سوال ہے حضرت سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالی عنہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی والدہ سے کیا رشتہ رکھتے تھے؟ جواب ہے چچا زاد بھائی تھے۔ سوال ہے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے پاس ایک دن میں کتنے مریض جمع ہو جاتے تھے؟ جواب ہے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے پاس ایک دن میں 50 ہزار مریض جمع ہو جاتے تھے۔ سوال ہے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کون سا لباس زیب تن کرتے تھے؟ جواب ہے کرتا اور تہبند۔ خانہ کعبہ میں جو بت نصب تھے انہیں کس نے گرایا؟ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے۔ سوال ہے سب سے پہلے کس خاتون کے کان چھیدے گئے؟ جواب ہے سب سے پہلے حضرت ہاجرہ کے کان چھیدے گئے تھے اور اسی وقت سے عورتوں کے کان چھیدنے کا رواج پڑا۔ سوال ہے شروع میں کتنی نمازیں فرض تھی؟ جواب ہے شروع میں 2 نمازیں فرض تھی۔ سوال ہے غزوہ حنین میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی پھینکی ہوئی مٹی کا کیا اثر ہوا؟ جواب ہے لشکر کفار اندھا ہو کر بھاگ گیا۔
سوال ہے قوم سمود کی تباہی کے بعد جو لوگ بچ گئے وہ کہاں آباد ہوئے؟ جواب ہے فلسطین میں۔ کس نبی کی امت پر آسمان سے آگ برسائی گئی؟ حضرت جرجیس علیہ السلام کی امت آپ علیہ السلام کی غربت اور شرافت کی وجہ سے آپ علیہ السلام کو نبی نہیں مانتی تھی، اور آپ کے معجزات کو دیکھ کر آپ علیہ السلام کی قوم یہی کہتی تھی کہ یہ سب جادو ہے۔ پھر آپ کی قوم پر اللہ کا عذاب آیا اور آسمان سے آگ برسائی گئی۔ آسمان سے یہ آگ سوموار کے دن برسائی گئی تھی۔ کون سا تیل ناف میں لگانے سے انسان بوڑھا نہیں ہوتا؟ زیتون کا تیل۔ سوال ہے کیا آپ جانتے ہیں کہ اہل دوزخ میں سے ہلکا عذاب کیا ہوگا؟ سوال ہے کیا آپ جانتے ہیں کہ اہل دوزخ میں سے ہلکا عذاب کیا ہوگا؟ جواب ہے 2 جوتیاں اور 2 تسمے آگ کے پہنے ہوگا۔ سوال ہے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم پر کس نے جادو کیا تھا؟ جواب ہے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم پر یہودیوں نے جادو کیا تھا۔ سوال ہے وہ کون سے پیغمبر تھے جن کی زبان میں لعنت تھی؟ جواب ہے حضرت موسیٰ علیہ السلام۔ سوال ہے وہ کون سے صحابی ہیں جن کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے شیخ الاسلام کا لقب عطا فرمایا؟ جواب ہے حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالی عنہ۔